السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل AIU اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے کیونکہ یہ ہے کورس کوڈ 417 سے ریلیٹڈ، جو کہ ہے مطالعہ پاکستان BA کا ہے یہ کورس، اور تقریباً ہر ایک کے لیے اس کے پاسٹ پیپر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، پرسنلی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو میرے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا۔ مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کو نا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، اور مین جو چیزیں ہیں وہ ہیں ڈیٹس۔ کچھ لوگوں کا تو یہ فیوریٹ ہے اور میں ویسے حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ان کا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے، لیکن چلیں خیر، جن کا فیوریٹ ہے تو ہے۔ مجھے نہیں پرسنلی، بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں یاد ہوتا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو تیاری کی تھی وہ میں نے پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ کی تھی، اور کچھ ایسے کوسچن ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ لوگ وہ یاد کر لیتے ہیں 10 سے 12 کوسچن اپروکسیمیٹلی اتنے کوسچن ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ یاد کر لیتے ہیں تو ہوپ سو کہ آپ پیپر کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پاسٹ پیپر ہی شیئر کروں گی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ کوسچن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے بھی مجھے الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی، کیوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ میں 4 پیپر شیئر کرنے والی ہوں۔ پاسٹ پیپر جو ہیں کورس کوڈ 417 کے 4 پیپر میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں ساتھ میں وہ والے کوسچن بھی ایڈ کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جلد از جلد شیئر کروں کوسچن تو کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، میں کر دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ کرنا بھی، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف۔ پیپر یہاں پہ میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے، تو چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے پیپر BA کا، مطالعہ پاکستان کوڈ ہے 417 اور سمسٹر ہے خزاں 2017، ٹھیک ہے۔ کل نمبر ہیں اس کے 100، کامیابی کے نمبر ہیں 40، اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا کامیابی کے نمبر 40 BScs کے ایسے طلبہ جن کا داخلہ خزاں 2019 سے پہلے ہوا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ ایک ہی جیسا کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، نوٹ کیا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 لازمی ہے، باقی میں سے 4 سوالات کرنے ہیں، مطلب ٹوٹل آپ نے 5 کرنے ہیں، اور سوال نمبر 1 جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب لازمی میں دیکھیں کیا ہے، خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ خالی جگہ ہے، یہ آپ لوگ ذرا نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ آؤٹ، چلیں ایک پیپر کی میں کر دیتی ہوں، باقی آپ لوگ چیک کر لیجیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو ڈیش نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ ہے 1۔ نمبر 2 ہے تقسیم بنگال ڈیش میں ہوئی۔ نمبر 3 ہے سائمن کمیشن کا تقرر ڈیش میں ہوا۔ نمبر 4 ہے سندھ کو مکمل صوبے کا درجہ ڈیش میں دیا گیا۔ نمبر 5 ہے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیش میں یوم نجات منایا۔ 6 ہے پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 1955 میں ڈیش میں ہوا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے جگہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کس جگہ میں ہوا تھا۔ اچھا، آگے کوسچن نمبر 7 ہے پاکستانی ادب کا باقاعدہ آغاز ڈیش میں ہوا۔ کوسچن فل ان دی بلینکس 8 ہے قرارداد پاکستان قرارداد مقاصد ڈیش میں پیش کی گئی۔ 9 ہے 1950 میں وزیر اعظم ڈیش نے امریکہ کا دورہ کیا، کس وزیر اعظم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور 10ویں کیا ہے ہمایوں کا مقبرہ ڈیش نے بنوایا تھا۔ یہ ہوگی فل ان دی بلینکس۔ اب سوال نمبر 1 انہوں نے بولا لازمی کرنے ہیں، تو اس میں کتنے پارٹس ہیں، 2 ہیں۔ ایک تو فل ان دی بلینکس کا ہے، اور دوسرا ہے نوٹ لکھنے ہیں، درج وسائل میں سے 3 پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، 3 پر نوٹ لکھنے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ کون سا ہے، فتح سندھ کے اثرات، تقسیم بنگال، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ترقی پسند تحریک، 2 قومی نظریہ، پاک چین تعلقات۔ یہ ہو گئی ہیں ٹوٹل 6، اور 6 میں سے کسی بھی 3 پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 1، تو یہ کتنے مارکس کا بن گیا ٹوٹل 10 نمبر کی فل ان دی بلینکس ہو گئی، اور 3 پہ آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے، 5 سے 30 نمبر ہی ہو گئے، 40 نمبر ہو گئے آپ کے سوال نمبر 1 کے، ٹھیک ہے، 40 نمبر ہو گئے ہیں آپ کے سوال نمبر 1 کے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2، 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اس کے اثرات پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 3 ہے تحریک علی گڑھ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے شملہ وفد کیوں تشکیل دیا گیا، نیز شملہ وفد کے مسلم سیاست پر اثرات کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 5 ہے تقسیم ہندوستان
کے بعد نئی ریاست پاکستان کو درپیش مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ان مشکلات نے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان میں اردو ادب کے مختلف اصناف سخن کے ارتقاء کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 7 ہے، ملی سیاست میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے کردار پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 8 ہے، کانگریسی وزارتوں کے سبب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سیمسٹر خزاں 2017 کا۔ نیکسٹ اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس سیمسٹر بہار 2018 کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی سیم وہی ہے۔ سوال نمبر 1 آپ نے لازمی کرنا ہے اور باقیوں میں سے آپ نے 4 کرنے ہیں۔ باقی کتنے بن جاتے ہیں؟ 7 بن جاتے ہیں نا؟ ہاں، 1 2 3 4 5 6 7 بن جاتے ہیں۔ 7 میں سے آپ لوگوں نے کتنے کرنے ہیں؟ 4 کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی فل ان دی بلینکس آپ لوگ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب پارٹ 2 کی طرف میں چل رہی ہوں، کوسچن نمبر 1 کے پارٹ 2 کی طرف میں چل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، فل ان دی بلینکس میں ریڈ آؤٹ نہیں کرتی کیونکہ پھر آگے میں نے 2 پیپر اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مندرجہ ذیل میں سے 3 پر نوٹ لکھیں، 3 پہ آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے۔ دوسری دستور ساز اسمبلی اور 1 یونٹ۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں اصول پاکستان کے لیے جدوجہد، قرارداد پاکستان، سائمن رپورٹ، 1957 کی جنگ آزادی کے مذہبی اسباب، پاک امریکہ تعلقات یا پاک امریکہ تعلقات۔ ٹھیک ہے، یہ بھی 6 آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں ٹاپک، اس میں سے کسی بھی 3 ٹاپک پہ آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ 10 نمبر کا ایک نوٹ ہے تو وہ 10 نمبر کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوسچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ مجدد الف الثانی اور شاہ ولی اللہ کی مسلمانوں کے لیے کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، بر صغیر کے تہذیب و تمدن میں فروغ میں مسلمانوں کی خدمات بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، تحریک علی گڑھ پر مفصل مضمون تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، آزادی کے بعد پاکستان کو پیش آنے والے مسائل کا تنقیدی جائزہ لیں۔ سوال نمبر 6 ہے، 1940 سے 1947 تک کے واقعات پر نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 7 ہے، تحریک خلافت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تحریک خلافت۔ اچھا، آگے ہے سوال نمبر 8، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی وجوہات اور اثرات تفصیلاً بیان کریں۔ یہ ہے پیپر بہار 2018 کا۔ اس میں بھی وہی پیٹرن ہے، پیٹرن چینج نہیں ہوا فی الحال ابھی تک۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 1 آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور باقیوں میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی 4 سوال کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہے سیمسٹر خزاں 2018 کا۔ اس میں بھی فل ان دی بلینکس آپ لوگ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، فل ان دی بلینکس آپ لوگوں نے نوٹ کر لیے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ مندرجہ ذیل میں سے 3 پر نوٹ لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے، شاہ ولی اللہ کے جانشین، لیبر حکومت اور وائسرائے ویول، پاکستان چین تعلقات، مسئلہ کشمیر، فتح سندھ کے اثرات اور مغل مصوری۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے کا یہ اس کا میں بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر بتا دیتی ہوں کہ اس میں سے یہ 6 آپ لوگوں کو دیے ہیں ٹاپک اور 3 پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب اور اثرات پر روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہو جائے گا، پاکستان میں آئین سازی کے بحران پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، 1935 کے ایکٹ کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان میں اردو ادب کے مختلف اصناف سخن کے ارتقاء کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 6، تحریک خلافت اسلامی ہند کی تاریخ کا طوفانی دور تھا، واضح کریں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 7 ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے حالات و واقعات پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، پاک امریکہ تعلقات پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پیپر آپ کا سیمسٹر خزاں 2018 کا۔ ٹھیک ہے، فل ان دی بلینکس آپ لوگ ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں۔ میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتی ہوں، چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور فل ان دی بلینکس آپ لوگوں نے کہاں سے کرنی ہے؟ جو ایکسرسائز کا اینڈ ہوتا ہے اس میں سے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ساری کی ساری اس میں سے آئیں گی، نہیں، یہ آپ لوگوں کے چیپٹر کے اندر میں سے بھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چیپٹر ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اچھی طرح سے اور اس کے اندر سے بھی آئیں گی۔ چلیں اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پیپر ہے مطالعہ پاکستان 417 کا، سیمسٹر بہار 2019 کا پیپر ہے یہ۔ ٹھیک ہے،
اس کی بھی فل ان دی بلینکس ہے. سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ کل 5 سوال حل کرنے ہیں، پہلا اور دوسرا لازمی ہے. پہلا سوال اور دوسرا لازمی ہے. ہاں، پہلا اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، وہی جو خالی جگہ تھی نا اس کو انہوں نے سوال نمبر 1 کر دیا ہے، اور جو آ رہا تھا نوٹ لکھنے والا آ رہا تھا نا 3 پہ نوٹ لکھنا ہے، اس کو انہوں نے کوشچن نمبر 2 کر دیا. بات وہی ہے کہ سوال نمبر 1 کرنے، باقیوں میں سے کوئی سے 3 کرنے. ابھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، ویسے مجھے تو وہی لگ رہا ہے، کوئی اتنا چینج نہیں ہے، بس انہوں نے اوپر صرف ہیڈنگ دے کے چینج کر دیا ہے. سوال نمبر 1 میں دیکھ لیں، یہ فل ان دی بلینکس ہیں، یہ آپ لوگ چیک کر لیں. فل ان دی بلینکس ڈھونڈ لیجئے گا. بک کے اینڈ میں سے بھی جو ایکسرسائز میں ہوتی ہیں، خود آزمائی میں ہوتی ہیں، وہ والی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیپٹر کے اندر میں سے بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے 3 پر نوٹ لکھیں. اردو غزل، پاکستان اور ایشیا پاکستان کے معاشی مسائل، خطبہ الہ آباد، آل انڈیا مسلم لیگ کی ابتدائی سال. اب اس میں سے ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ کو 6 ٹاپک دیے گئے تھے، ان میں سے آپ لوگوں نے 3 کرنے تھے. اب ٹاپک ہیں آپ کے پاس 5، اور ان میں سے آپ لوگوں نے اب کرنے ہیں 3، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ٹاپک کم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 ہے، ہندوستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے سید احمد شہید کے کردار کا جائزہ لیں. پہلا یہ جو سوال نمبر 3 ہے نا، یہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے پہلے چیپٹر میں سے. پیچھے بھی جو آپ نے پیپر دیکھے ہیں نا، وہ بھی پہلے چیپٹر میں سے ہی ہوں گے، وہ شاہ ولی اللہ وہ والے، اور یہ اب جس طرح یہ ہے سید احمد شہید، تو یہ پہلے چیپٹر کا ہے. اچھا، آگے دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 4، بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں تعمیرات کے فن کا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے. فن کا جائزہ لیں، یہ ہے 20 نمبر کا. سوال نمبر 5 ہے، بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اور برطانیہ کے عروج پر بحث کریں. سوال نمبر 6 ہے، سر سید احمد خان اور علی گڑھ کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے، ہندوستان کی تقسیم کے بعد نئی مملکت پاکستان کو کن مسائل کا سامنا درپیش تھا. سوال نمبر 8، بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں فن تعمیر کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں. یہ ہو گیا پیپر. اب اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو پیچھے والے کو آپ کو میں نے بھی دکھائے تھے، چلیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کوشچن جو ہیں لانگ کوشچن، سوال نمبر 1 کو چھوڑ کے باقی 2 3 4 5 6 7 8 یہ تھے آپ لوگوں کے 15 نمبر کے، ٹھیک ہے. یہ کتنے تھے؟ یہ 15 نمبر کے تھے. اب جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ہے 20 نمبر کے، کیونکہ سوال نمبر 2 انہوں نے جو الگ کر دیا نا پارٹ، یہ والا کیا کہتے ہیں اس کو، سوری، جو نوٹ والا پارٹ ہے اس کو انہوں نے الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب یہ جو ہے نا باقی یہ 20 مارکس کے ہو گئے ہیں، صحیح ہے. تو ایک اور بات، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ پیپر دیکھ لینے سے، صرف دیکھ لینے سے آپ لوگ پاس ہو سکتے ہیں نا، تو یہ ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے. جب تک آپ لوگوں کو آپ بک کو ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ پاس نہیں ہو سکتے، سیدھی سی بات ہے. اگر تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ نے پیپر دیکھ لیے، کوشچن دیکھ لیے، نوٹ کر لیے، بس کام ختم ہو گیا، پاس ہو جاؤ گے، تو پھر آپ لوگ یہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، صحیح ہے نا. پھر ویڈیو نہ دیکھیں، یہ آپ کے کام کی ہے ہی نہیں ویڈیو، کیونکہ یہاں پہ جو میں کوشچن آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یا جو پیپر میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تیار تو کرنا پڑے گا، یاد تو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں پیپر ہو سکتا نا، ٹھیک ہے. تو اب میری بات ذرا غور سے سنیں. اس میں جو ان پیپرز سے ہیں، پیپرز میں سے باقی جو کوشچن ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کمنٹ میں مجھے بتا دینا. جو کوشچن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ 10 سے 12 کوشچن ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں، ہر حال میں یاد کرنے ہیں. تو وہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو پھر کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. تو ابھی ان پیپر سے میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ کے بتاؤں نا، تو ایک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کو کن کن مسائل کا سامنا درپیش ہوا ہے. کوشچن نمبر 2 یہ بہت زیادہ اہم ہے. اچھا، بر صغیر میں مسلمانوں کے دور میں تعمیرات کے فن کا جائزہ لیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب، ٹھیک ہے، اور ناکامی، نتائج اور پھر اثرات، یہ والا ٹاپک ہر حال میں آپ لوگوں کو آنا چاہیے، جتنے میں نے پوائنٹ بولے ہیں نا. اب 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب، ٹھیک ہے، جنگ آزادی کیوں شروع ہوئی، پھر ناکام کیوں ہوئی. اچھا، اس کے بعد
پھر اس کا نتائج، اس کے نتیجے کیا تھے، ٹھیک ہے، جب ناکام ہوئی تو اس کے ناکامی کے بعد کے جو نتائج تھے وہ کون سے تھے، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات، ٹھیک ہے، ناکامی کے جو اثرات تھے وہ، یہ والا ٹاپک جتنا بھی ہے یہ آپ لوگوں کو پورا آنا چاہیے، یہ مسٹ ہے۔ اس میں سے کوئی نہ کوئی، کبھی وہ اثرات دے دیتے ہیں، کبھی وہ اسباب دے دیتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو پورا آنا چاہیے۔ خطبہ الہ آباد یاد کرنا ہے، پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کے ابتدائی سال۔ پھر اگر دوسرے چیپٹر میں دیکھیں تو وہ جو پاک امریکہ تعلقات، پاک چین تعلقات، اور یہ والا بھی تحریک خلافت بھی آپ لوگوں نے ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بس ابھی فی الحال یہی والے کوسچن تھے جو امپورٹنٹ ہیں، باقی میں آپ لوگوں کو پھر بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں، یہ تھے کوسچن پیپر جو تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کیے ہیں۔ فل ان دی بلینکس ایک دفعہ پھر آپ لوگ نوٹ کر لیں، اگر نہیں کی تو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں۔ فل ان دی بلینکس یہ والی نوٹ کر لیں آپ لوگ، اور چیک کر لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ خود آزمائی سے آئی ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ چیپٹر کے اندر سے آئی ہوئی ہیں، کچھ جو چیپٹر کے اندر ٹاپک دیے ہوتے ہیں ان میں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ذرا ڈھونڈ لیجیے گا، تھوڑا سا ڈھونڈیں گے نا تو آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ میں پوری کی پوری فل کر کے اگر آپ لوگوں کو دے دوں گی تو آپ لوگوں نے پھر بک کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس لیے میں فل نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ خود ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، ڈھونڈیں اور آنسر لگائیں، تاکہ اگر کچھ آ جائے اور اگر آپ کی نظر سے کوئی لائن گزری ہوئی تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا، صحیح ہو گیا؟ تو چلیں، اب دیں مجھے اجازت، اپنی آنے والی نئی ویڈیو تک